پڑھ سکتے ہیں، اس وقت اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کب سے؟ تقریباً آپ کو بتایا گیا ہے کہ 15 منٹ دونوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ ظہر کی اذان سے لے کر 20 منٹ پہلے تک یا پھر 15 منٹ پہلے تک جو وقت رہتا ہے، تو وہ جو ہے صلاۃ الاشراق آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اب یہ جو نماز ہوتی ہے اشراق کی نماز، اس کو علماء نے وقت کے لحاظ سے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ وقت شروع ہو گیا کب؟ 6:50 پہ۔ جب 6:50 کو اگر آپ پڑھیں گے، اس کا نام دیتے ہیں ہم صلاۃ الاشراق۔ اگر 6:50 سے بڑھ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس طرح گزر گیا، ظہر کی اذان کے قریب تک پہنچ گئے آپ، اسی کا نام بن جاتا ہے صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز۔ اور اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ جب سورج میں گرمی آئے۔ صحیح مسلم میں حدیث میں ملتی ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اونٹ کے بچے جب زمین کی گرمی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تب جو نماز پڑھی جائے وہ اوابین یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے نیک بندوں کی نفل نماز ہوتی ہے۔ تو یہ ہے صلاۃ الاوابین۔ صلاۃ الاشراق ہم نے کہا، صلاۃ الضحیٰ بولیے، چاشت کی نماز بولیے، اوابین کی نماز بولیے، اسی کے سب نام ہیں یہ۔ لیکن اگر وقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، وقت ہے، کوشش کیجئے کہ آپ چاہے تو اشراق کے وقت پڑھیے، چاہے ضحیٰ کی نماز، دونوں پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے، نفل نماز ہے، ثواب کا معاملہ ہے۔ اس کی فضیلت میں 2 باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو ترمذی میں ابو الدرداء سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح واضح فرما رہا ہے، اے میرے بندے، صبح سویرے، صبح کے ابتدائی وقت تو اللہ کے لیے 4 رکعت پڑھ لے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دن گزرنے تک تیرے تمام کاموں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ ایک بڑا فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ، ماشاءاللہ آپ اور ہم صبح سے کہاں کہاں جا کر آئے ہیں نا، پورا شہر گھوم کے آئے، حلال کمائی کی محنت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، کوئی بھی کام ہو۔ اب اس میں آپ کے جسم کا ہر حصہ حرکت میں آتا ہے۔ اسی طرح جب صبح ہوتی ہے، آپ بستر سے اٹھتے ہیں، تو اگر آپ کا جسم جو ہے بالکل ایک لکڑی کی طرح ہو جائے یا لوہے کی شیٹ کی طرح ہو جائے، کیا اٹھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ انگلی اگر سیدھی ہو گئی، کیا کریں گے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح جو ہے آپ کے جسم کے اندر 360 جوائنٹس جو ہے، جوڑ، ہر حصہ ہلتا ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں جبڑا ہل رہا ہے، تو اس طرح جو ہے انسان کے جسم کے 360 جوڑ جو حرکت میں آتے ہیں، اللہ کا انعام، اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اللہ کا شکر ادا کریں، 360 جوڑ جو ہیں جو حرکت میں آئے ہیں، 360 نیکیاں کریں صبح سویرے۔ کیسے کریں گے آپ؟ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا راستہ بتایا۔ 360 نیک کام کیسے کریں گے آپ؟ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اور اسی طرح جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی دعوت دو، کوئی بچہ جو ہے شرارت کر رہا اس کو روکو، کوئی بھٹک گیا اس کو راستہ بتاؤ، کوئی خاتون بے پردہ جاری اس کو پردے کا حکم دو۔ اس طرح یعنی نرمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جھگڑے کے ساتھ نہیں۔ تو اگر آپ اس طرح نیک کام کرتے جائیں گے تو 360 نیکیوں کو جوڑتے جائیے آپ، بڑی محنت کا کام ہے یہ۔ اسی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے بندوں کے لیے آسان راستہ رکھا۔ ایک کام کیجیے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے اشراق یا ضحیٰ کی نیت سے۔ تو یہ 2 رکعت جو نماز جو ہوتی ہے آپ کی، 360 جوڑ جو ہوتے ہیں آپ کے، ان کے لیے شکر گزاری کے لیے کافی ہو جاتی ہے یہ نماز۔ تو گویا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے دربار میں 360 شکرانے ادا کیے۔ اس طرح فائدہ اٹھا کر آپ اور ہم ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ اب اس کی رکعت علماء کی تحقیق یہ ہے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہو، فرماتے ہیں نبی کریم نے مجھے سکھایا کہ میں ہر دن چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھوں۔ تو یہاں پہ 2 رکعت کا ذکر ہے۔ اور صحیح مسلم میں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اور بخاری میں ام ہانی حضرت علی کی بہن، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم نے جو ہے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت نماز پڑھی۔ تو اس لیے علماء نے بات پیش کی کہ کم از کم 2 رکعت ہے،
4 6 8 بھی آپ پڑھ سکتے. یہ نفل ہے, اس کی کوئی تعین نہیں ہے. کم از کم 2 رکعت پڑھے, حق ادا ہوتا ہے. موقع ہے تو پڑھیے, جتنا زیادہ ہو سکے ثواب حاصل کیجیے. تو یہ تو ہوگی بات چاشت کی نماز کی بات. اب آتی وطر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. تو وطر کی وہ نماز ہے جس کے بارے میں ذرا توجہ دیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے موقع پر سنت کی نمازیں چھوڑا کرتے تھے, فرض کو نہیں چھوڑتے. فرض کو چھوڑنا تو حرام, گناہ ہے کبیرہ, تو کفر ہے, نعوذ باللہ. لیکن سنت کی نماز چھوڑی جا سکتی, جیسے ظہر سے پہلے سنت ہے, ظہر کے بعد سنت ہے, مغرب کے بعد سنت, عشاء کے بعد سنت, یہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی فرض کے علاوہ 2 نمازوں کو جو فرض نہیں ہوتی ان کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے, بلکہ حکم دیتے تھے. وہ کون سی نمازیں ہیں ذرا سوچیے آپ. فجر کی 2 رکعت سنت سفر میں بھی نہیں چھوڑیں گے, اور وطر کی نماز بھی آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کی پابندی ہمیشہ کریں. یعنی یہ فرض کے قریب, فرض تو نہیں بلکہ سنت مؤکدہ میں اونچا درجہ رکھنے والی نماز فجر کی سنت ہے, اور وطر کی رکعت. وطر کی نماز کتنی رکعت؟ 1 3 5 اس طرح اس کی کئی تعداد ملتی ہے ہمیں. سب کے دلائل موجود ہیں. صحیح مسلم میں ابن عمر سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ اذا خشی احدکم الصبح فلیوتر بواحدہ, جب تم کو صبح ہونے کا ڈر ہو جائے تو 1 رکعت وطر پڑھو. تو وطر کی نماز 1 رکعت بھی ہو سکتی ہے, 3 بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ 3 پڑھیں گے اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہمارے سامنے. اور مستدرک حاکم میں, دارقطنی میں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وطر کی نماز پڑھتے تو آپ کے 2 طریقے ہوتے تھے. یا تو آپ وطر کی نماز کو توڑ کر پڑھتے, 2 رکعت سلام پھیرتے, 1 رکعت پڑھتے. اور ایک اور طریقہ یہ ہوتا کہ آپ مسلسل جو ہے 1 2 3 رکعت پڑھتے, درمیان میں نہیں بیٹھتے, بلکہ 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت, اس کے بعد پھر آپ جو ہے تشہد کے لیے بیٹھتے, مکمل نماز ادا کرتے. تو یہ جو ہے وطر کی نماز کے طریقے ہمارے سامنے بتائے گئے ہیں. تو یہ باتیں رہیں جو ہمارے بھائیوں کے کچھ سوالات تھے. اس کے بعد میں اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کئی ذمہ داریاں دے کر ہم کو پیدا فرمایا ہے. تو کئی ذمہ داریوں میں سے, حقوق میں سے جو حقوق ہیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے بھی حقوق ہیں, نبی کریم کے حقوق جس کو حقوق الرسول کہتے ہیں, حقوق اسلام, حقوق ایمان, حقوق قرآن, حقوق حدیث, حقوق شریعت, حقوق عباد. حقوق العباد کے اندر والدین, بیوی بچے, بھائی بہن, رشتہ دار, دوست و احباب, عام مسلمان. اس کے ساتھ حقوق غیر المسلمین, غیر مسلمین کے حقوق, حقوق حیوان, حقوق زمین, حقوق ہوا. تو بہت سارے حقوق ہمارے ذمے باقی ہیں, موجود ہیں. تو ان حقوق کو پہچان کر حتی الامکان ان کو ادا کرنے کی اور انجام دینے کی کوشش کریں. ان کو پہلے سمجھیں. مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے کوئی ایک غیر مسلم بھی آتا ہے, ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چونکہ اسلام اس کے پاس نہیں ہے تو یہ اللہ کا دشمن ہو گیا, نبی کا دشمن ہو گیا, ہمارا دشمن ہو گیا. اب ہم کس لیے ہیں, ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے دوست بنانا. یہ کس کا کام تھا؟ انبیاء کا کام تھا نا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس کیوں گئے؟ اس کو مسلم بنانے کے لیے گئے, اللہ کا دوست بنانے کے لیے گئے نا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کیوں گئے؟ آپ کے اوپر انہوں نے پتھر کی بارش کیوں کی؟ آپ بے ہوش ہو کے کیوں گر پڑے؟ جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا, بخاری کی حدیث ہے, تو جب فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو کچل دیں گے, طائف کا شہر ختم ہو جائے گا, تو نبی کریم نے کیا کہا؟ یہ تو دشمن ہے, ختم کرو. نہیں کہا, کیا کہا؟ اللہم اہد قومی, یا اللہ ان کو ہدایت دے, انہم لا یعلمون, ان کو نہیں معلوم ہے. تو دنیا میں اگر کوئی بھی شخص جو ہے جس کے پاس اسلام نہیں ہے, زیادہ ہمدردی ہونا چاہیے. نماز سے دور ہے, ہمارے دلوں میں اس کی زیادہ ہمدردی ہونی چاہیے کہ بھائی اس کو ہم نمازی کیسے بنائیں گے. اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکار رہا ہے, چاہے وہ بتوں کی پرستش ہو, چاہے مزاروں کی, چاہے درگاہوں, کسی کی بھی, تو ہم اس کے ساتھ پہلے دشمنی کا آغاز نہ کریں. دشمنی نہیں, ہم انبیاء کی طرح برتاؤ کریں. اور اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سورہ احزاب میں اللہ نے بتایا کہ نبی کریم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو بہترین نمونہ یہ تو ہے نا کہ نبی کریم نے ابو جہل کو بلایا, ابو لہب کو بلایا, ابو سفیان کو بلایا, خالد بن ولید کو بلایا, عمر بن خطاب کو بلایا. عمر بن خطاب اسلام میں آ گئے, خالد بن اسلام میں آ گئے, ابو سفیان اسلام میں آ گئے, ابو جہل نے نہیں مانا.
ابو لہب نے نہیں مانا. تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو آپ اسی سے آغاز کریں کہ ہمارا دشمن ہے، یہاں سے ہم اس سے دشمنی کریں گے نہیں. ہر ایک کو بلائیے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اسلام کی نعمت سے فائدہ اٹھائے گا، اسلام کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. اللہ کی اختیار کی بات ہے. وہ تو ہمارا کام ہر ایک کے ساتھ ہمدردی. جس کے پاس اسلام نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھے گا. نبی ہم سے پوچھیں گے کہ اتنے لوگوں کے پاس اسلام نہیں تھا تم نے کیا کیا، اتنے بے نمازی تھے تم نے کیا کیا، اتنے شرابی تھے تم نے کیا کیا، اتنے جواری تم نے کیا کیا، اتنی خواتین بے پردہ تھی تم نے کیا کیا، اتنی خواتین مسلمان لڑکیوں نے غیروں کے ساتھ شادی کی تم نے کیا کیا. تو یہ سب سوالات آپ سے ہونے والے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے. کم از کم کوشش کیا ہے؟ دعا کریں. جو لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کا ساتھ دیں. ساتھ نہیں دے سکتے، نبی فرما تمسکوا عن الشر، ان کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ان کی ٹانگ کھینچنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. یہ بھی ثواب ہے. اچھا کام جو کرتا ہے اس کی ٹانگ کھینچنے سے خود کو روک کے رکھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو ایسا تو کیجئے نا آپ اپنی زندگی میں. تو بہرحال چونکہ وقت آپ کا میں زیادہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی ذمہ ماشاءاللہ سنت کی نماز، وطر کی نماز، کھانا، پھر گھر کی ذمہ داریاں، پھر صبح اٹھنے کے لیے پھر تیاری، سب ذمہ داریاں ہوتی. اس لیے میں ان باتوں کے ساتھ اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ملاقاتوں میں آپ کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوتی رہے گی. انشاءاللہ اچھی باتیں ہم سنائیں گے، آپ سے سنیں گے اور آپ سے دعائیں لیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے. اگر دعا سے پہلے کوئی حضرت کوئی مختصر سوال کرنا چاہتے ہیں جو سوال کے لیے بے چین ہوں، ورنہ ہمارے پاس خود میرے استاذ جی مولانا شیخ محمد رحمۃ اللہ صاحب ہیں، شیخ نصیر احمد صاحب ہیں، شیخ صاحب اور بھی بہت سارے علماء ہیں، شیخ صفی الرحمن صاحب ہیں، منیر احمد صاحب، بہت سارے جن کے نام میں نہیں جانتا ہوں شیخ. تو محلے کے بہت سارے علماء جو ماشاءاللہ موجود ہیں، تو ان سب کے نام سے واقف نہیں ہوں، تو ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن اس محفل میں اگر کوئی حضرات پوچھنا چاہیں تو کوئی سوال اگر کرنا چاہے مختصر تو ہم ان کا جواب دیں گے، ورنہ دعا کے ساتھ میں بیان کو مکمل کریں گے. تو پھر اجازت دیجیے. کوئی سوال تو نہیں آپ کے پاس؟ اس کی دلیل اچھی بات. ہمارے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال بے شک اہم ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا. ابھی عشاء کی نماز میں مولانا صاحب نے جو تلاوت کی سورہ اعراف کی آیات، ان میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی، بنی اسرائیل کا ایک ان کی ایک قوم تھی، ایک آبادی تھی. اس آبادی کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. امتحان کیا تھا؟ ہفتے کے دن تم لوگ جو ہے مچھلیوں کا شکار مت کرو. اسی دن مچھلیاں آتی تھی. تو ہوا کیا کہ وہ لوگ جو ہے گڑھے بناتے، مچھلیاں کنارے آتی، ہفتے کے دن ان مچھلیوں کو وہاں روکتے، اتوار کے دن ان کو پکڑ کے کھاتے پیتے بیچتے. تو اس بات نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دو قسمیں کی ہیں. ایک قسم وہ ہے جنہوں نے ان کو روکا، بھئی یہ کام مت کرو، اللہ کا غضب آئے گا. کیا غضب آئے گا؟ اللہ جانتا ہے. بہت سارے غضب آئے ان پہ. کچھ لوگ ایسے تھے جو خاموش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جب عذاب نازل کیا، علماء یہ کہتے ہیں، تفسیر ہے، سورہ اعراف پڑھیے، انجینا الذین ینہون عن السوء، جن لوگوں نے وہ جرم کرنے سے مجرمین کو روکا ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. جنہوں نے روکا، اب جنہوں نے نہیں روکا، جنہوں نے جرم کیا، ان دونوں پہ عذاب آیا. کیا عذاب آیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا دیا. تو علماء کی تحقیق یہ بھی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ گناہ دیکھ کر خاموش ہونا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو آپ اس گناہ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. اگر راضی ہیں آپ بھی اس کے جیسے گنہگار ہیں، اگر ناراض ہے تو ناراضگی کا ثبوت کیا ہے؟ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. اگر تم کوئی برائی دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے تم روک نہیں سکتے، اور زبان سے روکو. زبان سے تو بول سکتے ہیں نا بھائی صاحب نماز کی یہ فضیلت، یہ فائدہ، سب جماعت کو نماز کے لیے آ رہے، آپ کہاں جا رہے؟ تیسری شکل کیا ہے؟ فبقلبہ، سب سے کم تر درجہ ایمان کا، کہ اپنے دل میں جو ہے یہ سوچے کہ بھائی یہ بندہ بہت غلط کام کر رہا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، کہ اپنے گھر والوں کو کرنے نہیں دوں گا. ایک جذبہ ہونا چاہیے. اس کے بعد وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ،
اگر کسی کے دل میں اگر یہ نفرت کا جذبہ بھی نہیں ہے تو سمجھ لو اس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے نمازی کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے کہ پھر اپنے دل میں افسوس کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے اور خوش، یعنی جب یہ آپ کو موقع ملتا ہے کہ ایک بے نمازی کو نمازی بنائیں گے آپ، تو آپ کی بات کی وجہ سے اگر کوئی بے نمازی نمازی بنتا ہے، اس کا فائدہ ذرا غور کیجیے، آپ کی بات سے کسی کو ہدایت ملتی ہے، وہ نمازی بن گیا، تو آپ کی نماز ساری زندگی آپ پڑھتے رہے، آپ کی وجہ سے وہ بے نمازی نمازی بن گیا، ساری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا سبب کون بنے تھے؟ آپ نا، تو اس کی ساری زندگی کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے لیکن آپ کو بھی مل رہا ہے، تو اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملے گا؟ تو یہ تو میں ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح اگر آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بے نمازیوں کو نمازی بنا رہے ہیں، ان کی تمام نمازوں کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے اور آپ کو بھی جب مل رہا ہے، تو کون ایسا شخص اتنے بڑے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ خود ہی نا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ لوگوں کو نماز کا حکم دیجیے، اپنے گھر والوں کو، اور نماز پہ آپ قائم رہیں، اور اس کے بعد پھر كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنا کے پیدا کیا ہے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کا حکم دینا تمہارا کام ہے، اور تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے روکنا تمہارا کام ہے، تو پھر تم بہترین امت نہیں ہو۔ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم کو ہٹائے گا، دوسرے لوگوں کو لے کر آئے گا، وہ بھلی بات کا حکم دیں کہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے، تو ہم اپنے آپ کو محروم کیوں کریں؟ اللہ سے اپنے آپ کو دور کیوں کریں؟ یہ موقع ملا ہے، فائدہ اٹھائیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حکمت سے، پیار سے، جو طریقے ہو سکتے ہیں، جن کے پاس ہدایت نہیں ہے ہدایت کا سبب بنیے۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ تھا، اور انبیاء کرام کا یہ مشن تھا، یہی طریقہ تھا۔ جو ہدایت سے محروم ہیں ہدایت کی طرف ان کو لے کر آئیے، اور اسی طریقے سے صحابہ نے اس کام کو اپنایا، اور ائمہ محدثین نے یہ کام کیا، اور ہم اور آپ یہی کام کر رہے ہیں۔ اور جو ہماری جماعت جو ہے ماشاءاللہ، اس کا کام ہی یہ ہے، جن کے پاس توحید نہیں ہے ان کو توحید کی طرف لے کے آتے ہیں، جن کے پاس بدعت ہے، سنت نہیں ہے، سنت کی طرف لے کے آتے ہیں۔ بڑی خوبی ہے، یہی تو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا توحید کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، شرک کو چھوڑو، بدعت کو چھوڑو۔ اتنا بڑا کام ہماری جماعت کر رہی ہے، اس پر قائم رہیں، اور اس کے بعد اسی کی طرف لوگوں کو لے آئیں، اس پر قائم رکھنے کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے رہیں۔ تو میرے خیال سے ایک سوال آج کافی ہوگا، کیونکہ اور وقت میں آپ کا لینا چاہتا ہوں، تو اللہ کے دربار میں دعا کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ آیت کا اطلاق جو ہے، جو منگنے کو اپنا پروفیشن ہی بنا چکے ہیں، ان پر اطلاق ہے یا ان سے مستثنا؟ شیخ صاحب کا جو سوال ہے بالکل آسانی کے ساتھ، کہ قرآن مجید سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے آپ کے سامنے بھیک مانگنے کا ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو تم ڈانٹ کے مت بھگاؤ، مت ہٹاؤ سامنے سے۔ یعنی اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقے کی، خیرات کی بڑی فضیلت ہے، ثواب کمائیے آپ، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مستحق نہیں ہے، اب آپ کو خوشی ہے، چاہے آپ دیں یا نہ دیں، یا پھر اگر آپ اس کو بھائی جھٹکی نہ دیں، یعنی اس کو ڈانٹے نہیں، بھائی آپ آگے جائیے، کسی اور سے لیجیے، آپ اس طرح احترام کے آگے بڑھائیے، آپ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، بھئی آپ آگے جائیے، اس طرح۔ ابھی دیکھیے حیدرآباد میں کچھ دن پہلے ہی کوئی بندہ ایسا ہی جو ہے، یعنی ہر اشارے پہ، سگنل پہ بڑی تنگی ہوتی، سگنل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اب اس کے بعد مسلمان بدنام ہوتے ہیں کہ تقریباً اکثر لوگ تو اس میں مسلم نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک ایسا ہی جو ہے بھیک مانگنے والا شخص، جو دیکھنے سے بالکل شکل صورت سب سے لگتا تھا کہ وہ مسلمان ہی ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کو دیکھا گیا، جو فوت ہو گیا تھا، اس کا جو جھولا تھا، سامان تھا، اس کو اٹھایا گیا تو کئی لاکھ روپے وہاں سے نکلے۔ تو پروفیشنل جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے بھیک مانگنا حرام ہے، اور بھیک دینا بھی یہ مناسب نہیں، کیونکہ ہم لوگ گویا کہ اپنے معاشرے میں بھکاریوں کو بڑھا رہے ہیں۔ بھئی ایک شخص جس کے اندر کوئی عذر نہیں ہے، لنگڑا، لولا، کوئی اپاہج ایسا معذور نہیں ہے، تو محنت کر کے کما سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ جو ہے اس کو نصیحت کیجئے، بھئی آپ محنت کیجئے، کیا کام کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ فلاں محنت کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے راستہ بتائیں گے، فلاں جگہ ملاقات کرائیں گے، چل کے آپ محنت کیجئے، آپ ان کو بتائیے۔ لیکن اس طرح آپ جو بھائی بتا رہے کہ یہ پروفیشنل جو یہ بھکاری ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اب آپ ان کو دیتے ہیں، آپ کی مرضی، نہیں دیتے اس پہ جو ہے گناہ نہیں ہوگا، لیکن
چونکہ ایک انسانی احترام کے حساب سے جو ہے ہم یہ کہیں کہ آپ اس کو آگے بڑھائیے اور اکیلے میں نصیحت کیجیے کہ آپ اس طرح مت کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پہ سختی سے منع. اگر اس طرح لوگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو سیدھا جو ہے اندر ڈال دیتے ہیں, جیل میں ڈال کے ان کو وہاں سے بھگا دیتے, باہر نکال دیتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات, جو بغیر سبب کے, یعنی وجہ نہیں ہے کوئی, یعنی اس کی وجہ نہیں ہے کہ بھیک مانگے بلا وجہ اپنے لیے, اگر وہ پیسہ جمع کرنے کے لیے جو لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں تو نبی کریم فرماتے ہیں وہ پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ انگار, کوئلے جمع کر رہے اپنے نام اعمال میں. بہت بڑی بری بات ہے کہ کوئلے بندہ اپنے نام اعمال میں جمع کر رہا ہے کہ مرے گا تو سیدھا کہاں جائے گا وہ, قبر میں عذاب کوئلوں کے ذریعے, یعنی جلنے والی آگ, محشر میں عذاب, جہنم کی آگ سے عذاب. ایسے لوگوں کا یہ نقصان ہوگا. پھر بھیک کا مال جو کھاتے ہیں اگر عبادت وہ کرتے ہو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام کا مال وہ کھا رہے ہیں. اور ایک بات یہ بھی کہ ایسے لوگ قیامت کے دن جو ہے ان کے چہرے بگڑے ہوں گے, ان کے چہروں سے ہڈیاں نظر آئیں گی, خون و پیپ ٹپکتے ہوں گے. لوگ ان کو دیکھ کے پہچانیں گے کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہیں, یعنی ضرورت مند نہیں ہوتے, یہ صرف لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بھیک کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھیک مانگنے والے لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں سے پیسہ لیتے تھے اپنا پیسہ جمع کرنے کے لیے. یہ بھوک و پیاس کی وجہ سے نہیں مانگتے تھے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے نا, ایسے جو جھوٹے بھکاری جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو حقیقی جو معذور جو بیچارے ہیں, جو بیوہ ہے, کمزور ہے, معذور ہے, بوڑھے ہیں, بستر پہ کما نہیں سکتے, یتیم بچے بچیاں جس کا سہارا نہیں ہے, تو جو آپ سے لے لیا پیسہ ان کو تو آپ نے دے دیا. حقیقی جو مجبور ہے وہ جو محروم ہو جاتا ہے, مثلا آپ کے سامنے وہ نہیں آ پاتے یا ان تک پیسہ دینے کے لیے آپ نہیں پہنچ پاتے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں غلط قسم کے بھکاری نعوذ باللہ, یہ ان لوگوں کے لیے محرومی کا سبب بنتے ہیں. اب یہ تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسی حالت آنے سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا مانگتے تھے کہ کبھی بھی ہم دینے والے بنے, یعنی اپنا ہاتھ اوپر رکھے کسی کو دین, لینے والا ہاتھ کبھی بھی نہ بنے. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں دینے والا ہاتھ بنائے, لینے والا ہاتھ کبھی بھی نہ بنا. اس طرح دعا کرتے رہیں. تو اس میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو آخر میں فرض نماز کے بعد آپ مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہیں؟ جی آپ مانگتے کہ نہیں مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے ہیں. اچھا, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ فرض نماز کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے, جہری دعا, اجتماعی دعا. اس کے بارے میں کہیں گے کہ نبی کریم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, اجتماعی جہری دعا. ایک تو ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہ جب کبھی یعنی بندے دعا کرے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ قبول کرے گا. نماز کے پہلے, نماز کے بعد, کبھی بھی نبی کریم سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا کی, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے. تو مجھے جہاں تک اطمینان, ہو سکتا ہے کچھ علماء کو اس پہ اطمینان نہ ہو, مجھے نہیں پتا, کہ دعا کبھی بھی کیجئے. لیکن جو علماء نماز کے بعد منع کرتے ہوئے کہتے کہ بھی آپ عادت نہ بنا لے, اس کو نماز کا حصہ نہ سمجھے, ضروری نہ سمجھے کہ اگر میں نماز کے بعد دعا نہیں کروں گا تو میری نماز نہیں ہوتی, اس طرح کا عقیدہ نہ ہو. اس کے لیے آپ یہ طریقہ اپنائیں کہ نماز کے بعد آپ ذکر و اذکار کر لیجئے, اس کے بعد دعا کیجئے, تو آپ کے لیے اختلافات سے بچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث یہاں پہ بتاؤں آپ کے سامنے جو ابو داؤد ترمذی کے اندر ہے, نبی کریم فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ نے بتایا ای الدعاء اسمع, پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سی دعا جلد اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتی ہے؟ تو نبی کریم نے اس کا جواب یہ دیا کہ جوف اللیل الاخیر و دبر الصلوات المکتوبات. دو باتیں آپ نے بتائی کہ رات کا آخری حصہ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ, اور دبر الصلوات المکتوبات, فرض نمازوں کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس پسندیدہ وقت ہوتا ہے. اس اعتبار سے جو ہے اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے آپ کو اختیار ہے, لیکن دعا کو مت چھوڑیے. اس طرح کے بہانے کر کے دعا ہے کیا نہیں, کیا ثبوت ہے کہ اللہ کا حکم ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ کا اعلان ہے کہ تم لوگ اللہ کو سے مانگو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے. تو آپ بندوں کو اللہ سے دور کیوں کرتے؟ ثبوت ہے وہ ہے, جب اللہ نے وعدہ کیا تو وقت کی تعین اللہ نے نہیں کی کہ وہ کرو, جب کر اب کر رہی ہے, کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد چونکہ علماء نے اس میں دعا الگ الگ اختلاف جو رائے رکھے ہیں, تو اختلافات سے بچنے کے لیے آپ اس کو جھگڑے کا فساد کا سبب نہ بنائیں, اور اس کو حکمت کے ذریعے سے آپ اس مسئلے کو حل کیجئے. یعنی یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ بھی یہ نماز چھوڑنا, نماز کو اپنانا, یا پھر قبر کی پوجا یا قبر کی پرستش, اتنا بڑا خطرناک مسئلہ نہیں ہے کہ اسی وجہ سے ہماری جماعت کے اندر کمزوری کیوں آ رہی ہے.
جس مسئلے میں جتنی اہمیت ہو اتنی اہمیت اگر ہم دینا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن ایسی چیزوں کو اتنا بڑا زور ہم دے دیتے ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ کو مانتا نہیں، نبی کو مانتے، اس طرح مت کیجیے آپ۔ اگر کوئی بندہ نماز کے بعد دعا کر رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے دعا کی، آپ اس کو بولیں گے تم ابو جہل جیسے ہو، کیا کہیں گے ہم لوگ؟ کس سے دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ کب مانگتا ہے؟ نماز کے بعد۔ کہاں؟ مسجد کے اندر۔ اور وہ کہتا ہے کہ بھی نبی کی حدیث ہے، میرے سمجھ میں یہ آیا اس حدیث کا مطلب دبر الصلوات المکتوبات کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی، میرے سمجھ میں یہ بات آئی، تو کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا تم نے دعا کیوں کی، تم نے بہت بڑا جرم کیا؟ نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ان باتوں میں نرمی اپنائیے، حکمت کا طریقہ اپنائیے، اختلاف مت کیجیے۔ اگر کسی کو اس حدیث پہ اطمینان ہے عمل کرنے دیجیے، کسی کو اس پہ اطمینان نہیں ہے، وہ سوچتے کہ نبی کریم نے فرض کے بعد دعا نہیں کی، تو ابن عباس خود کہتے کہ فرض کے بعد اگر دعا نہیں کی، اگر یہ نہیں کرتا ہے تو تسبیحات ذکر اذکار کیجیے، اس کے بعد آپ دعا کیجیے، نفل کے بعد دعا کیجیے آپ، تاکہ پھر جو علماء جو ہے کچھ یہ کہتے کچھ یہ کہتے، اختلاف میں مت جائیے، اختلاف میں امت کو مت ڈالیے، مل جل کے رہنے کی ترغیب دیجیے۔ تو فی الحال یہاں پہ بات کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے، ہمارے آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمائے، بخش دے، اور اللہ رب العالمین دین اسلام کو، امت اسلامیہ کو سربلندی عطا فرمائے، اور اس مسجد کی خدمت کرنے والے کسی بھی طریقے سے ذمہ داروں کے حیثیت سے ہو، کمیٹی کے حیثیت سے ہو، کوئی بھی عہدہ رکھنے والے ہو نہ رکھنے والے ہو، خوشی سے پیش کرتے ہوں اور بغیر ظاہر کی خدمت پیش کر رہے ہوں، اور جو مسجد کو آباد کرنے والے، حاضر ہونے والے، چندہ دینے والے، نہ دینے والے، جو بھی اللہ تعالیٰ سب کو اس میں جزائے خیر دے، اجر دے، نیکی دے، نیکی اللہ تعالیٰ جو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔